الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ آج چھٹے پارے کا خلاصہ اور اہم ترین مضامین بیان ہوں گے۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم ترین اصول بیان کیا ہے۔ ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی جائز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں انسان مظلوم ہوتا ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مظلوم کو ظلم کے مقابلے میں کچھ گنجائش دے رکھی ہے کہ وہ شکوہ شکایت کرنے میں کتنی گنجائش ہے اس کے لیے، جیسے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ ظاہری برائی قول میں پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہو گیا ہو۔ اسی اصول کے تحت مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، احتجاج کرنا اور اس کی غیبت کرنا یہ جائز ہے، جبکہ اس کے اس فعل اور عمل سے ظالم پر اثر پڑے، وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، یا لوگ اس مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں، یا کم از کم ظالم کے ظلم سے بچ سکے۔ اس میں سنن ابی داؤد کے اندر ایک واقعہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں رونما ہوا۔ محدثین نے اسماء الرجال میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ متہم بالکذب ہے، وہ کمزور ہے، وہ غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو وہ اسی تحت ہے کہ تاکہ حدیث کمزور حدیث بیان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ ظلم ہے، تو لوگوں کو ایسے آدمی سے باخبر کرنا تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور دین میں زیادتی نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے عفو اور درگزر کا تذکرہ کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سپر پاور ذات ہے اور بار بار گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، بغاوتیں کرنے والوں کو اللہ رب العزت معاف بھی کر رہا ہے، اور صرف معاف نہیں کر رہا بلکہ ساتھ روزی بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حوصلہ ہے۔ تو ہمیں بھی کسی کی غلطی بار بار معاف کرنے کا حکم ہے اور تلقین ہے، اس میں بڑا اجر ہے۔ پھر یہودیوں کا ایک عجیب و غریب مطالبہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ تب ایمان لائیں گے جب آپ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے شریعت کتابی شکل میں آسمان سے لا کر ہمیں دیں، آپ پر نازل ہو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ عجیب و غریب مطالبہ تھا یہود کا کہ آپ آسمان سے ایک مکمل لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس لائیں، تب ایمان لائیں گے۔ اچھا، اس کے جواب نہ 3-4 قسم کے اللہ رب العزت نے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ مطالبہ یہودیوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بدبختو، تم میرے نبی سے سوال کرتے ہو کہ یہ کتاب لا کر دے، اور آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے لکھی لکھائی،
تورات آپ صحیح معنی میں ایمان نہیں لائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آسمان سے کتاب ان کو دی گئی، مکمل لکھی لکھائی کتاب، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تک کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی طرف سے تو قتل کر ہی دیا، جیسے آگے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسری بات، یعنی ان دو کتابوں پر تو آپ ایمان لائے نہیں، یہ آپ کی طرف نبی بن کر آئے بنی اسرائیل کی طرف، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں بھی یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو آپ کیسے ایمان لاؤ گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا، ارنا اللہ جہرتاً، ارنا اللہ جہرتاً، ہم اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں دکھاؤ۔ پھر ایک کہ سب کچھ دلائل دیکھنے کے بعد آنکھ سے فرعون کو غرق ہوتے آنکھ سے دیکھنے کے بعد آپ نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، آپ وہی لوگ ہو۔ پانچویں بات کہ آپ انبیاء کو قتل کرتے آئے ہو، ان پر ایمان لانے کے بجائے جب بھی کسی نبی نے آپ کے مفادات، آپ کی خواہشات کے خلاف بات کی، آپ نے اس کو قتل تک کرنے کے منصوبے بنائے اور کئی کو قتل کیا بھی ہے۔ پھر آپ وہی لوگ ہو جب کہا تھا کہ دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو تو آپ الٹے داخل ہوئے تھے۔ پھر ہفتے کے دن آپ پر شکار حرام تھا، آپ نے شکار کیا، تو اتنی زیادتیاں، ناانصافیاں، ہٹ درمیاں، بغاوتیں تم کرتے رہے ہو، تو اگر میں نے کتاب نازل کر بھی دی تو مجھے پتہ ہے تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، نہ اس سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کو شبہ لگ گیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ قرآن کی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے یہودیو، اے نصرانیو، دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا منع کیا ہوتا ہے؟ زیادتی، اضافہ، کسی چیز کو اس کی حد سے آگے لے جانا، کسی کی شان میں اضافہ کرنا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اس کا الٹ ہے جفا، افراد تفرید، کمی بیشی، اس کو کہتے ہیں غلو اور جفا۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ کا بیٹا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے گروپ کا۔ کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں خود، کچھ کہتے ہیں یہ تیسرا اللہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت غلو کیا اور نبوت اور رسالت سے ہٹا کر سیدھا اللہ کا بیٹا بنا دیا یا عرش پہ بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہیں غلو کرنا، کسی کی شان میں زیادتی، مبالغہ آمیزی سے کام لینا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کی طرز پر چلنے سے منع کیا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، لوگو میری شان میں اتنا غلو نہ کرنا، مبالغہ آمیزی نہ کرنا، جس طرح کہ عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں اضافہ کیا۔ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد حرمت کے چند مسائل اللہ رب العزت نے، جانور، کون کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ایفائے عہد کا حکم دیا، کیونکہ یہود و نصارہ
کہ گناہوں میں سے، جرائم میں سے ایک بڑا جرم تھا کہ وہ عہد شکنی بڑی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس چیز کا تذکرہ بار بار ہے، عہد شکنی، وعدے توڑنا، جتنے اللہ سے وعدے کیے توڑ ڈالے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کا تذکرہ بہت زیادہ تفصیل سے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کا، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کی ڈگر پر چل پڑیں اور وہی نتیجہ ہو جو یہود و نصارہ کا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ شعائر اللہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں جن کو اللہ نے بطور نشان کے اور اسلامی ثقافت کے ہمیں دیا ہے، یا اسلام کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، حرمین اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم، اس کی حرمت کا خیال وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ پھر فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرو۔ اچھا، یہ بھی ایک اصول بیان کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں برادری کی بنیاد پر تعاون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنظیم کی بنیاد پر تعاون ہوتا ہے، دوستی کی بنیاد پر تعاون ہوتا ہے، مفادات کی بنیاد پر تعاون کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، جو بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے آپ اس کی مدد کرو، تعاون کرو، ہیلپ کرو، ہاتھ بٹاؤ، معاون بن جاؤ اس کے۔ گناہ کے اور دشمنی میں کام میں کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کی بڑی خوبی بیان کی ہے، اسلام کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین اور قانون کے، دستور اور منشور کے، رضیت لکم، میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا، میں اس کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں۔ اچھا، یہ اللہ کا پسندیدہ، منتخب شدہ، کامل اور اکمل دین ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس کے مکمل ہونے پر راضی نہیں، اس میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں، اضافے۔ ہر سال کچھ سالوں بعد کوئی نہ کوئی نئی بدعت، کوئی نیا اضافہ دین کے اندر ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو بدعت اسی لیے پسند ہے، بدعتی بھی بڑا پسند ہے، کہ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ گویا کہ دین مکمل نہیں، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، اور اس پر وہ فخر سے عمل بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں شکار کے احکام بیان کیے ہیں، شکار کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کے ساتھ کرنا ہے۔ کتے کے ساتھ، شکاری کتے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، بندر کے ذریعے، چیتا کے ذریعے، اور اسی طرح گولی کے ذریعے، تیر کے ذریعے، یہ باز اور شاہین کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو ان سب کے اللہ رب العزت نے تفصیل سے احکام بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی شرط یہ ہے کہ یہ صدائے ہوئے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ نے جو آپ کو تعلیم دیا آپ ان جانوروں کو تعلیم دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی چیز چھوڑیں آپ شکار کے لیے یا گولی ماریں تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ وہ گولی چلائیں یا جانور شکار کے لیے چھوڑیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور پانی میں مر کر نہ مرے بلکہ خشکی میں ہی، اور آپ اپنے تیر یا اپنے ہی کتے کو پہچان لیں، آپ کے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شامل نہ ہو جائے، کیونکہ شاید آپ نے بسم اللہ اپنے جانور پر پڑھی ہو اور شکار کسی دوسرے جانور نے کر دیا ہو جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئی۔
تو اگر زندہ ہو گیا تو زندہ پکڑ لیا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو یا زندہ رکھ لو، اور اگر مر گیا تو تب بھی آپ کے لیے وہ حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی دو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اہل کتاب شرک کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لا تغلوا فی دینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو ان کا شرک عیاں ہے، بالکل واضح ہے، یہود و نصارہ کا شرک۔ اور اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہود اور نصارہ کی پاک دامنہ عورتیں جو بد کردار نہیں اور اسلام کے خلاف ان کی کوئی سازش بھی نہیں، وہ عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی کہ مسلمان یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، بھلے وہ اپنے مذہب پر ہی رہے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی سرگرمی اسلام کے خلاف نہ ہو، بدکار نہ ہو۔ اب یہود اور نصارہ کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم کی عورت مسلمان کے لیے حلال نہیں، ٹھیک ہے۔ صرف یہود و نصارہ کی عورتوں کو اجازت دی ہے، حالانکہ یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، بلکہ سکھوں سے زیادہ یہ مشرک ہے۔ یہود و نصارہ سکھوں سے زیادہ ہیں، سکھوں میں پھر کہیں کہیں توحید پائی جاتی ہے، لیکن سکھوں کی عورتوں سے نہ نکاح جائز ہے نہ ہی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ میں یہ بات آپ کو کیوں ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں اور زور دے کر کہ آج کل ہمارے ہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو کلمہ گو لوگ شرک کرتے ہیں ہمارے امت مسلمہ میں، ان کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہندو بھی مشرک، بدھ مت بھی مشرک، مجوسی بھی مشرک، سکھ بھی مشرک، یہود و نصارہ بھی مشرک، لیکن اللہ نے مشرک میں کتنا فرق کیا ہے۔ جو کسی نبی کے پیروکار ہیں، آسمانی کتاب پر ایمان ہے بھلے جیسا بھی ہے، مردوں کو دفناتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، وہ اہل کتاب ہے۔ صرف اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی عورتیں اور ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا اور باقی کے نہیں۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ، انڈیا کے اندر مسلمان عورتیں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، ہندو عورتوں سے مسلمان شادی کر رہے ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر یہ کئی ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن کی بیٹیاں سکھوں اور ہندوؤں کی بہویں بنی ہوئی ہیں، بیویاں بنی ہوئی ہیں، ہیں جی۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سری اسلام کی مخالفت ہے، بلکہ سری کفر ہے۔ صاف اللہ رب العزت کا حکم ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بچیاں مشرکین کو نہ دو، یعنی ہندو سکھوں کو، بدھ متوں کو، غیر مسلم کو نہ دو، سوائے تاکہ یہود و نصارہ کو بھی مسلمان عورت نہیں دی جا سکتی، صرف ان کی عورتیں لی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں چل رہا ہے سسٹم، اللہ معاف فرمائے، صراحتاً اللہ کے فرامین اور احکام کی بغاوت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرق کیا ہے، ہمیں بھی کچھ فرق کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب یہ ساری باتیں تذکرہ کی تو ایک اور قانون اور اصول ذکر کیا ہے جو آج ہم بھول جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یاد رکھو، اگر آپ کی دشمنی ہے کسی سے، ناراضگی ہے، آپ کے دل میں بغض ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن جہاں عدل و انصاف کا موقع آئے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ اگر اس کے حق میں گواہی دینا پڑے تو آپ نے گواہی دینی ہے۔ اگر آپ کو اپنے والد اور اپنے بیٹے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو آپ نے دینی ہے، لیکن یہ آج دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ دنیا میں نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیں، اگر صریح
بالکل واضح سب لوگوں کے سامنے کسی بندے کو جرم کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے اور ناانصافی کرتے ہوئے پولیس پکڑ لے تو اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! اس موقع پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ مظلوم ہے، اس کے لیے تمام حرام ذرائع وسائل بھی اختیار کرتے ہیں، رشوتیں بھی دیتے ہیں، دباؤ بھی ڈلواتے ہیں اور اس کو بری کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں، حالانکہ صاف نظر آتا ہوتا ہے یہ بات۔ میں کہتا ہوں چلو وہ تو پولیس ہے، اگر کلاس کے اندر کسی اسکول یا مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے، آپ بڑے دیندار ہیں، آپ کا بچہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن وہ بچے کی محبت میں آ کر لوگ حق اور سچ کو اور دین کو بھول جاتے ہیں، اور میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے۔ لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب لوگ حق پر قائم رہتے تھے وہ اور سچی گواہی دیتے تھے، بھلے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو، برملا گواہی دے دیتے تھے، سچ بولتے تھے۔ لیکن آج سچ کا زمانہ نہیں رہا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے، کسی کی دشمنی میں آ کر جھوٹی گواہی نہیں دینی، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف ضرور کرنا ہے۔ اور دیکھ لے سبحان اللہ، ایسے دنیا تعریفیں نہیں کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کردار ہوتا ہے نا، کردار ہوتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ میری زندگی میں جس نے بھی کوئی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ہمدردی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے بدلہ دے دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحفہ دیتا تھا اسے ڈبل تحفہ اس کو دیتے تھے، اور ضرور اس کا بدلہ۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کو پہنائی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ قمیص اس کو کیوں پہنائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بابرکت قمیص، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی قمیص، وہ ایسے بدبخت آدمی کو قبر سے نکال کر اس کو پہنائی۔ تو جب میں نے اس کی تحقیق کی تو دو وجوہات سامنے آئیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مدینہ آئے، جب مدینہ آ گئے تھے بعد میں عبداللہ بن عباس کے والد، تو ان کا قد لمبا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے نا اپنی قمیص ان کو دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ اس کی قمیص واپس کرنی ہے۔ وہ بدبخت مر گیا اچانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرے ہوئے کو بھی قمیص پہنا دی، اور بھی اس کے کچھ مقاصد تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے میری امت میں یا میری زندگی میں جس کی نیکیاں اور احسانات کا بدلہ میں نے چکا سکا، اور وہ ہیں ابو بکر۔ ابو بکر نے مشکل ترین حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابو بکر کو کوئی شخص اگر ناراض کر دیتا معمولی سا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے ہو جاتے تھے۔ ہل انتم تارکو لی صاحبیہ، ہل انتم تارکو لی صاحبیہ، میرے صاحب کو، میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑو گے بھی کہ نہیں؟ کیوں اس کو ناراض کرتے ہو؟ لیکن ایک یہودی اپنے لوگوں میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا ہے اور قرض مانگ رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ آیتیں اتری نا جب چوتھے پارے میں ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کہنے لگا لے جی نئی آیت آ گئی ہے کہ جی اللہ کہتا ہے مجھے قرض نہ دو، اللہ کو غریب ہے کیا ان سے قرض مانگے گا؟ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، وہ یہودی راہب، پوپ یا ان کا عالم مجمع میں کھڑا تقریر کر رہا ہے اپنے یہودیوں کے لیے، اور یہ استہزاء کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر کمزور تھے، نیف تھے، اور عمر بھی اچھی خاصی تھی،
لیکن اصل چیز ہوتا ہے جذبہ، اصل ولولہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ایمانی طاقت بہت بڑی ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ مجمع کو چیرتے ہوئے جا کے ایک تھپڑ اس کے رسید کیا ہے، تو ہمارے رب کی توہین کرتا ہے، گالیاں دے رہا ہے ہمارے رب کو۔ اچھا، ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کو کچھ کہیں، پتہ تھا کہ بھئی یہاں تو حکومت مضبوط ہے اور مسلمان ایک ہیں، ایک ہے مسلمان، اور نبی کی آواز پر جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں یہاں، تو ہمارا حشر نشر کر دیں گے۔ بہرحال وہ جو تھا رہبان احبار حبر یہودی کو مولوی، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ جی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے لوگوں کے سامنے۔ اچھا، تھپڑ مارا ہے؟ بلاؤ ابو بکر کو۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بھئی آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کیوں تھپڑ مارا؟ یہودی کو۔ کہا جی اللہ کے رسول یہ اللہ کو گالیاں دے رہا، کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم غنی ہیں اور مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا، معافی قرض مانگ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو آپ نے یہودی سے پوچھا ہاں بھائی تو نے یہ باتیں کی؟ نہیں 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 نہیں، مجھ نے تو کہی ہی نہیں، وہ جھوٹے کذاب، نہیں میں نے کہا ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری میں ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا اس کے ذمہ ہوتے دو گواہ، مدعی کے ذمہ دو گواہ ہیں۔ جب میں نے دعویٰ کیا کہ یہ موبائل میرا ہے یا فلاں آدمی نے مجھے گالی دی ہے، تو میرے ذمہ ہے کہ دو گواہ لاؤں، اگر دو گواہ نہیں تو والیمین علی من انکر والیمین علی المدعی علیہ، تو مدعی علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ یہ اصول ہے اسلام کا قضاء کا، بنیادی اصول ہے، یہ رسی کا سرا ہے قضاء کی رسی کا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو منکر ہے، آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کو گالیاں دے رہا تھا اس لیے تھپڑ مارا، اور یہ انکار کر چکا ہے، دو گواہ لاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اکیلا جا رہا تھا، یہودی تھے سارے، یہ بھی یہودی وہ بھی یہودی، یہودی تو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جیسے یہ جھوٹ بول گیا وہ بھی جھوٹ بول جائیں گے، گواہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا ابو بکر اب یہ قسم اٹھائے گا، آپ کے ذمے دو گواہ تھے، آپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ گالی دی تھی اس لیے تھپڑ مارا ہے، گواہ کوئی نہیں، تو اب یمین علی المدعی علیہ اور یمین علی من انکر، تو اب اصول یہ ہے کہ یہ قسم اٹھائے گا یہودی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ اچھا، اگر وہ قسم اٹھا لیتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر تیار ہو جاؤ، یہودیوں کہتے تم تھپڑ مارو ابو بکر کو، آپ بدلہ لو، والجروح قصاص، النفس بالنفس والجروح قصاص، آپ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارو۔ اب یہ معاملہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ آیتیں اتاری، کیا ہے، کیسی آیت آتی ہیں؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان ظالموں کی بات سن لیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء، یہ تو بات بھی کوئی نہیں، یہ نبیوں کو قتل کرتے آئے ہیں، اور جو نبیوں کو قتل کر سکتے ہیں وہ تو گالی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دینا، توہین کرنا، خاکے چھاپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ظالموں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ٹھیک کیا، چل کوئی بدلہ نہیں، انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اچھا، میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا تھا، اللہ نے کہا فرمایا قرآن کریم کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے نمبر ایک دشمن یہودی ہیں، بد کردار ہیں، سب جرائم ہیں ان کے، ظالم ہیں، باغی ہیں، سب چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے عدل و انصاف، دشمن نمبر ایک، اور اس کائنات میں انسانوں میں سب سے محبوب انسان ابو بکر، دوست،
یار غار، فرمایا ساری یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ نیکیاں، یہ احسان، یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی، یہ اسلام کے لیے تری قربانیاں، ہجرت، سب کچھ ایک طرف قبول، لیکن آج عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، یہودی سے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر وہ قسم کھا لے تو۔ برا اللہ رب العزت نے گواہی دے دی اور اس کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دہشت گردوں کی سزا بیان فرمائی۔ چور، ڈاکو، چور نے چور کی سزا تو ہے ہاتھ کاٹو، ڈاکہ مارنے والے، دہشت گرد، ان کی سزا اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیا جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ کتب حدیث میں ان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو معتدل عقیدہ ہے مسلمانوں کا، جو اللہ کا دیا ہوا، وہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی پھر بغاوتوں کا ذکر ہے کہ ان پر لعنت کیوں ہوئی۔ ایک اس کی وجہ یہ تھی عہد شکنی کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت در لعنت ہوئی اور اللہ کے مبغوض انسان ٹھہرے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعات اللہ نے اس لیے زیادہ بیان کیے ہیں کہ کہیں مسلمان یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔